ترکی میں امریکی میرینز پر حملہ سنگین معاملہ ہے، وائٹ ہاؤس کا بیان۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے، 35 فلسطینی ہلاک۔ پوپ فرانسس کا انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بین المذاہب مکالمے پر زور۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ترکی میں امریکی میرینز پر ہونے والا حملہ باعث تشویش ہے۔ پیر کو قوم پرست ترک نوجوانوں کے گروپ نے 2 امریکی میرینز پر حملہ کیا تھا۔ امریکی سفارتخانے نے مقامی گورنر کے دفتر کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس واقعے میں ملوث 15 مبینہ حملہ آوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کریم یانپیا نے اس حملے کو سنگین معاملہ قرار دیتے ہوئے ترک پولیس کے اقدامات کو بھی سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون بھی اس معاملے پر بیان جاری کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی میرینز اب محفوظ ہیں اور وہ امریکہ واپس آ چکے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اسرائیلی فورسز نے منگل کو غزہ میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے خلاف مختلف کارروائیاں کی ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں میں 35 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ کارروائیاں ایک ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے لڑائی میں عارضی وقفہ کیا گیا تھا۔ فلسطینی حکام کے مطابق رفح میں 4 خواتین اور غزہ کے شمال میں واقع ایک اسپتال میں تقریباً 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ غزہ میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں بھی 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے حملے میں حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں 7 اکتوبر کو حملوں میں ملوث کمانڈر سمیت 8 مسلح افراد کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں لڑائی میں عارضی وقفے کے دوران 1,64,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے منگل کو حماس کے رہنما یحییٰ سنوار اور دیگر عسکریت پسندوں کے خلاف 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بنا پر فوجداری الزامات کے تحت مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ہے۔ نیو یارک سٹی کی وفاقی عدالت میں فوجداری مقدمے کے لیے دائر درخواست میں ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کو مالی امداد فراہم کرنے کی سازش کے الزامات بھی شامل ہیں۔ اٹارنی جنرل نے ایک بیان میں کہا کہ آج جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ حماس کی کارروائیوں کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے آخری اقدامات نہیں ہوں گے۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے بعد سنوار کو حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ یحییٰ سنوار کا نام اسرائیل کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گزشتہ 11 ماہ سے غزہ میں روپوش ہیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا بیرونی دنیا سے کتنا رابطہ ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے شہر پولٹاوا میں ایک ملٹری انسٹیٹیوٹ پر حملے میں ان فوجی اور غیر ملکی انسٹرکٹرز کو نشانہ بنایا ہے جو روس کے اندر حملوں میں ملوث تھے۔ یوکرین کے حکام کے مطابق اس حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک اور 270 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ اس مرکز میں یوکرین کے فوجی دستوں کو تربیت دی جاتی تھی۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق اس نے یوکرین کے ایک مغربی شہر میں صنعتی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے اور یوکرین کے بعض مشرقی علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ پوپ فرانسس نے انڈونیشیا کے دارالحکومت کے دورے کے دوران انتہا پسندی اور عدم برداشت کا مقابلہ کرنے کے لیے مذہبی اتحاد پر زور دیا ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کی روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسند عناصر مذہب کو توڑ موڑ کر پیش کر کے اپنے عقائد نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ تشدد اور دھوکے کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیتھولک چرچ انتہا پسندی کو کم کرنے کے لیے بین المذہب مکالمے کی اپنی کوششوں کو تیز کرے گا۔ صدر ودودو نے پوپ فرانسس کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی ہنگامہ خیزی کے دور میں انڈونیشیا ویٹیکن کے ساتھ مل کر آزادی اور آباداری پھیلانا چاہتا ہے۔ انڈونیشیا کے دورے کے بعد پوپ فرانسس پاپوا نئی گینی، مشرقی تیمور اور سنگاپور بھی جائیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔